کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, اور بھارت اور انڈیا میں بھارت اور پاکستان میں کتنا زیادہ اس کا اثر ہوا ہے. پھر گلیشیئرز کے پگھلنے, پھر آپ کے دریا کے اندر فلڈز, ابھی جو بلوچستان میں سیلاب آئے. تو یہ وہ چیزیں جن پہ تفکر کرنے کی ضرورت ہے, پلان کرنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ وہ چھوٹی چھوٹی سی نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپس کی چھوٹی چھوٹی سی چپکلش اور لڑائی, اور وہ صرف انا پرستی میں ہے. نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں یہاں پہ ایک چیز, آپ نے موسم کی بات کی, گرمی کی بات کی, میں یہاں پر ایک چیز اور آپ کو بتاؤں جو کہ سن کے پھر آپ بھی ناراض ہو جائیں گے اور سب عمران خان کے سپورٹر بھی ناراض ہو جائیں گے, کہ کسی نے کہا کہ جی پچھلے دنوں بہت زیادہ گرمی تھی نا, اس وقت سے بھی زیادہ گرمی تھی, اور عمران خان کے مسلسل پولیٹیکل ریلیز ہو رہی تھی. تو اس میں نے بھی اپنے شو میں کہا تھا کہ جب بھی باہر جائیں آپ لوگ پولیٹیکل ریلی میں, خان صاحب کی یا کہیں, تو سر پہ مطلب گیلا تولیہ رکھ لیا کریں, ایسا نہ ہو کہ بھوسے میں آگ لگ جائے. تو لوگوں کو اس میں جو ہے نا وہ میڈیا کے سپورٹر بڑے ناراض ہوئے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی. تو لیکن یہ کہ بہرحال میرا خیال ہے کہ ہنستے بولتے بات کرنی چاہیے, چاہے کتنی بھی سیریس ٹاپک ہو, اگر تھوڑا سا اس کو ہم لائٹ کر دیں تو اچھا رہتا ہے, کیونکہ لوگ پہلے ہی بہت پریشان ہیں, لوگوں کے گھروں میں بڑے بڑے بجلی کے بل جا رہے ہیں. اور خاص طور پہ میں پاکستانی کی حیثیت سے کہوں گا, اگر آپ 1 منٹ مجھے دیں پلیز, 2 منٹ, کہ پاکستان کی حیثیت سے کہوں گا کہ لوگوں کو ہمیشہ یہ بھی رہتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک آئیڈینٹی کرائسس بھی رہتی ہے کہ جی ہم ہیں کون اور کہاں سے آئے. اور میں یہ بات ہے جو آپ سے بھی کر چکا ہوں, پہلے مختلف لوگوں سے کر چکا ہوں, مختلف فورمز پہ بھی کر چکا ہوں, کہ جو قومیں ہوتی ہیں نا وہ انسانوں کی طرح ہوتی ہیں. اگر آپ کی زندگی میں آج کوئی پرپز نہ رہے, میننگ نہ رہے لائف کا, اور جو ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ, جیسے ویسٹ میں ایک کرائسس ہے میننگ آف لائف کی اور پرپز آف لائف کی, تو لوگ جو ان سے خودکشی کیوں کرتے ہیں, لوگ کیوں اپنے آپ کو ڈپریشن میں, لانگ ٹرم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, اور ان کو کچھ نظر نہیں آتا اور اندھیرے نظر آتے ہیں. اسی طرح قوموں کی زندگی میں بھی یہ لازمی ہے کہ ان کو اپنا ایک کردار نظر آئے, ان کا ایک ویژن ہو کہ وہ ہیں کون اور کہاں جا رہے ہیں. اور آپ پلیز مجھے انٹرپٹ کیے بغیر اجازت دیجیے گا 1 منٹ بولنے کی. پاکستان کے بارے میں لوگوں کو ہمیشہ یہ کنفیوژن رہی ہے کہ جی پاکستان اگر اسلام کے نام پہ بنا ہے تو وہ کیا ہے. دیکھیں, کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں یہ جھوٹ ہے, یہ سیکولر ہونا چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ تھیولوجی نہیں. یہ تو نہ پاکستان نہ تھیوکریسی ہے, نہ جون سا یہ ملا کی حکومت ہے, نہ یہ ایک لبرل سیکولر حکومت ہے. پاکستان جون سا اس اسلام کے نام پہ بنا تھا جس کا ویژن ہمارے فور فادرز نے دیا تھا, جو ایک پروگریسو آئیڈیالوجی ہے جس میں غریب طبقات کو اور جو پسے ہوئے طبقات ہیں اور جو مظلوم طبقات ہیں ان کی داد رسی ہوتی ہے. انسان اپنا کردار بناتا ہے اور اپنے اس کردار سے پھر وہ اپنے ہمسائے کو, اپنے دوست کو, اور دنیا بھر میں جتنے دوسرے انسان ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ وہ پاکستان ہے, یہ وہ آئیڈیالوجی ہے جس کے لیے پاکستان بنا تھا. اب ہم نے اس آئیڈیالوجی کو اگر مخص کر دیا ہے اور کبھی ہم اس کو ملا کے اسلام کی طرف لے گئے یا لبرل سیکولر اسلام کی طرف لے گئے تو ہماری غلطی ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ ایک بات ثابت حقیقت شدہ ہے کہ اس میں آئیڈیا یہ تھا کہ پاکستان اسلام کا ایک ایسا الٹرنیٹ آئیڈیالوجی دے سکیں جو آپ کی لیفٹ اور رائٹ دونوں کے درمیان میں ایک امت وسط کی طرح کی آئیڈیالوجی ہو اور اس کو ڈیولپ کیا جا سکے. اب ہم نے نہیں کیا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, اور اس وقت بھی صورتحال ہے کہ وہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے, کیونکہ آپ دیکھ لیں معاشرے میں شدت پسندی کتنی بڑھ چکی ہے, ایکسٹریمزم ہے, انٹالرنس ہے باتوں کی ایک طرف سے, اور دوسری طرف ہے جون سا آپ اس کو دوسری طرف لے جائیں تو دوسری طرف بھی انٹالرنس. اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ دیکھیں کسی کا برا مت چاہیں. میں آپ کے چند دوستوں سے میں نے واٹس ایپ پہ بھی گفتگو کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ بھائی کل آپ کو مار پڑ رہی تھی, آپ عمران خان کو برا کہتے تھے, آج آپ کے باقی صحافی دوستوں کو مار پڑ رہی ہے تو اس پہ خوش مت ہو. اس وقت وہ غلط تھا جو آپ کے ساتھ ہوا, اور اس وقت جو دوسروں آپ کے دوستوں اور آپ کے کولیگز اور پروفیشنل کولیگز کے ساتھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. We don't need this. This does not lead to anything at all. اس سے ڈویژنز ہی بڑھتی ہیں, نفرتیں بڑھتی ہیں, اور نفرتیں اور ڈویژن بڑھانے کا ایک نتیجہ تو ہم بھگت چکے ہیں مشرقی پاکستان کی صورت میں. اب ہم اور کیا چاہتے ہیں؟ نہیں بالکل آپ ٹھیک کم سے کم اس کو سوچنا تو چاہیے نا. آج 75 سال کی رات بالکل, اور سوچنا چاہیے. ویسے تو ہمیں بہت پہلے میرے خیال ہے اس بات کو سوچ لینا چاہیے تھا, لیکن افسوس ہے کہ ہمارے ہاں اتنا کچھ ہوتا چلا گیا, بڑھتی چلی گئی ہر چیز. لیکن چاہے وہ
ہم ریلیجن کو لے کے کریں، چاہے ہم ایک دوسرے سے انٹالرنس ہو جائے، ہر چیز بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اور اب ہو سکتا ہے کہیں جا کے ہم اس کو کم کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس وقت جو لوگ موجود ہیں مجھے نہیں لگتا کیسا ہوگا. لیکن پھر بھی کچھ تھوڑے بہت ایسے ہیں ضرور جو اچھی بات کرتے ہیں، چاہے وہ متی اللہ جان صاحب ہوں، جنہوں نے جو ہے جب ARY اور اس طرح کے لوگوں کے اوپر جب ہوا تو انہوں نے تب بھی ان کے لیے آواز اٹھائی کہ نہیں، ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو کیا کچھ نہیں کہا. اور اس قسم کے لوگ بھی ابھی بھی ہماری سوسائٹی میں ہیں، جن کی وجہ سے تھوڑی بہت جو جرنلزم رہ گئی ہے پاکستان میں، اس کے اوپر تھوڑا سا بھروسہ ہوتا ہے. اور لیکن ساتھ ساتھ پھر ہم وہی بات کریں گے کہ آپ ویکلی آتے رہا کریں، کیونکہ آپ کو لوگ سننا چاہتے ہیں. اور ابھی تک ویسے ان کو آپ کے جونسا والا ورڈ کا مطلب سمجھ نہیں آیا. مجھ سے بھی پوچھا تھا، میں نے کہا مجھے تو معافی کریں، آپ جب ڈاکٹر صاحب آئیں گے تو خود ہی پوچھ لیے گا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال دونوں ملکوں کو میں یہی چاہتی ہوں کہ خوش رہیں لوگ، چاہے وہ ہندوستان کے ہوں چاہے پاکستان کے ہوں، امن سے رہیں. اور جیسے کہ وہ امن کی آشا والی نہیں، لیکن یہ کہ امن سے رہیں اور خوش رہیں. کیونکہ ظاہر لوگوں کو یہی کچھ چاہیے ہوتا ہے، آپس میں لڑنے بھڑنے سے اور جنگیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. میرا بھاشن ختم ہوا. آپ کچھ کہنا چاہیں گے لاسٹ میں؟ یہ بلون بھی میں نے لگائے تھے اور میرا خیال تھا میں کل بھی بلون چلاؤں گی، لیکن ان کی بیچاروں کی میری باتیں سن کے یہ بھی پک گئے، نیچے گر گئے. 15 اگست شروع ہو چکا ہے، تو ہمارے بھارتی دوستوں کو بھی مبارک ہو. اور ان کو بھی میں کہوں گا آپ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، آپ بھی تفکر کیجئے. سالگرہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے، اس میں سوچئے کہ بھارت سے آپ غربت افلاس کو کیسے مٹا سکتے ہیں. اور بھارت میں ہے جون سا اگر مسلمانوں کو یا دوسرے طبقات کو پسا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے. اور میں تو ان سب کو یہ بھی کہوں گا کہ آپ کشمیر کے اوپر بھی ریفلیکٹ کریں، جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. ویسے یہاں پر یہ ضرور ہے کہ جیسے پاکستان میں مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی بچپن سے، میں سنتی ہوں اسلام خطرے میں، جبکہ میجورٹی میں مسلمز ہیں، اور پھر بھی پاکستان میں اسلام خطرے میں ہر وقت کہا جاتا ہے. وہ مسلمانوں سے خطرے میں ہے نا، وہی کہہ دیتے ہیں. اور اسی طرح سے ابھی ریسنٹلی جو کچھ ہندوستان میں ہوا پچھلے کچھ عرصے میں، اسے دیکھ کے مجھے یہ لگتا ہے کہ وہاں پہ ہندو خطرے میں اور مسلم جو ہے بڑے سیکیور ہے، بڑے مطلب آگے بڑھ کے جو ہے